ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے سوالات کا کمنٹس میں اظہار کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حدود کو متعین کر رکھا ہے، جائز و ناجائز، حرام اور حلال، خیر اور شر کی حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں، اور آخر میں فرمایا تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ، اور آخر میں فرمایا کہ تلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فلا تعتدوها۔ مومن کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی حدود کی پابندی فرمائے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرے اور بد اعتدالی نہ کرے، اس سے تجاوز نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات کی حدود بھی متعین فرمائی ہے، معاشرتی حدود بھی اللہ نے متعین فرما دی، اخلاقی حدود بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہیں، حلال و حرام کی حدود اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر شعبے کی جتنی حدود ہیں اللہ نے متعین فرما دیے، اور فرمایا حدیث میں آتا ہے ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس، کہ حلال اللہ نے بیان کر دیا ہے اور حرام بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے، اور جو سزائیں حدود اللہ کی آئی ہیں شریعت میں ان کی حدیں بھی اللہ تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں۔ حد شرب خمر کی حد خمر ہو گیا، زنا کی حد ہو گئی، شراب کی حد ہو گئی، اس طرح دیگر گناہوں کی جو حد ہے، چوری کی حد ہو گئی ہے، اور اس طرح بہتان کی، الزام تراشی کی جو حدیں ہیں وہ متعین ہو گئی ہیں۔ حدود عربی زبان کا لفظ یہ حد کی جمع ہے، یعنی وہ سرحدیں، وہ بارڈر اور وہ پابندیاں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی ہیں اپنے بندے پر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کی حدود کی پاسداری نہیں کرتے اور بارڈر کراس کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں۔ معاشرتی حدود بھی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم کسی پر آسانی سے الزام، کسی پر آسانی سے ہم بہتان، کسی پر آسانی سے ہم پاک دامن کو، اس پاک دامنی کو زائل کرتے ہیں، آسانی سے کسی پر چوری کا الزام آسانی سے لگا دیتے ہیں، اور شریعت کی کسوٹی میں اسے نہیں سمجھتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں تو اسلامی نہیں ہے، ہمارے ملک میں تو غیر اسلامی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تو یہ ملک ہے۔ حالانکہ اگر اس کو آپ اسلام کی کسوٹی پر رکھیں گے تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اسلام نے ہر چیز کی حد مقرر کی ہے۔ جمہوریت بھی اسلام ہی کا حصہ ہے، جمہوریت بھی خلافت سے ہی نکلی ہوئی ایک چیز ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے تک پہنچائے، ایک غیر ثابت شدہ بات کو آگے تک پہنچائے، جس چیز کا وہ گواہ نہیں ہے، جو چیز اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے، جس چیز کے بارے میں سنا ہے اس کو آگے پہنچائے، محفلوں میں کرے۔ یہ بھی بہتان ہے، یہ بھی عظیم جرم ہے، اور بدگمانی کو جنم دے۔ بدگمانی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، شیطین کو رستہ ملتا ہے، تو اگر یہ چیز کوئی کرے گا تو یہ بھی حدود اللہ کی کراسنگ ہے، یہ بھی حدود اللہ کی اس بارڈر سے کراس جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں جو اللہ کی حدود کو کراس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لوگ آج کل کہتے ہیں کہ یار یہ حکمرانوں نے تو یہ کر دیا، فلاں کے پاس تو اتنی جائیدادیں ہیں، فلاں کے پاس تو اتنی جائیدادیں ہیں، آرمی چیف نے جو ہے نا اپنا پرائیویٹ جیٹ طیارہ لیا ہے، اور فلاں کے پاس تو اتنی۔ اگر یہ چیزیں ہم نے ثابت نہیں کی اور ہم اس کے غیر مشاہدہ، یعنی ہم نے یہ دیکھا نہیں ہے، کیونکہ شریعت ویڈیو کو معیار، شریعت نے ویڈیو کو معیار نہیں مقرر کیا کہ ویڈیو دیکھ کر آپ عرضے پر الزام ثابت کریں۔ اگر آپ نے خود ذاتی طور پر اس کو نہیں دیکھا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ وہ بیان مت کریں، اور شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی حکم دیکھا ہے، کوئی غلط کام دیکھا ہے اور نصاب نہیں ہے آپ کے پاس چوری کا یا زنا کا، گواہی کا، اگر آپ نے وہ بیان کر دی تو قاضی آپ پر حد قذف لگائے گا، قاضی آپ پر حد قذف لگائے گا۔ حالانکہ آپ نے وہ کام سچ دیکھا ہے، لیکن چونکہ گواہ نہیں ہے آپ کے پاس، نصاب نہیں ہے، زنا کے 4 گواہ ہیں، چوری کے اس طرح دیگر شرع کے حد کے 40 کوڑے ہیں، 2 گواہ ہیں، اور معاملات میں نکاح میں تو 2 گواہ ہیں، یہ پورے گواہ پورے ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے اس میں حدود اللہ کی بد اعتدالی کی تو شریعت آپ کو حد قذف، یعنی جھوٹ بولنے کے جرم میں کوڑے لگائے گی، الٹا حد قذف آپ پر لگائے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی قربانی مت کریں، قربانی ویسے ہی آپ جو ہے خواہ مخواہ اپنے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اس سے اچھا یہ جو قربانی کے پیسے ہیں یا آپ کسی غریب کو، مسکین کو، یا آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے
تو 2 وقت کی روٹی اسے دے دے، یہ بھی حدود اللہ کی کراسنگ ہے۔ فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ میں یہ بھی شامل ہے، کیونکہ جب اللہ کا حکم ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہ آیتیں قربانی کے بارے میں آئی ہیں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یہ سب قربانی کے بارے میں آئی ہیں۔ تو قربانی اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر فرماتے کہ یہی پیسے آپ غریب مسکین کو دیتے تو پھر قربانی کا کیا حکم تھا؟ پھر تو قربانی نہیں کرتے۔ تو اس دن حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے عمل کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ خون بہانا محبوب ہے۔ احراق الدم حدیث میں آیا کہ ما عمل آدمی، کہ کوئی آدمی کا عمل نہیں ہے محبوب اللہ کو مگر کون سا؟ احراق الدم، یعنی خون بہانا اللہ کو اس دن اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو یہ جو پیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے غریبوں کو پیسے اس دن دینے چاہیے، یہ بھی حدود اللہ کی کراسنگ ہے کہ حدود سے ہٹ کر ایک کام کر رہے ہیں۔ فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ میں یہ بھی شامل ہے، کیونکہ جو اللہ نے جتنا کہا اس کی جتنی حد ہے ہم کو اتنا ہی کرنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ظہر کی 4 رکعتیں 4 فرض ہیں، عصر کے 4 فرائض ہیں، فجر کے 2 فرائض ہیں، عشاء کی 4 فرائض ہیں، تو ہمیں عشاء کی 4 ہی فرض ماننی چاہیے، فجر کی 2 فرض ہی ماننے چاہیے۔ اگر ہم نے کہا فرض کے 4 فرض ہیں تو یہ حدود اللہ میں کراس ہے کہ اللہ کی ایک مقرر شدہ حد کی ہم نے کراس کیا۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی عصر کی تو 2 رکعت فرض ہے تو یہ بھی حدود اللہ میں کراسنگ ہے۔ اگر ہم نے کہا کہ عشاء کی میں تو 2 فرض ہیں، مغرب میں 4 فرائض ہیں، تو یہ حدود اللہ کی کراسنگ ہے۔ یہ وہ حدود ہیں، یہ وہ شریعت کے احکام ہیں، یہ وہ اللہ کے اٹل اور متفق شدہ فیصلے ہیں جو اللہ نے قرآن میں اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچائے ہیں، اور ان پر امت کا ایک بڑا تعامل اور تواتر آج تک رہا ہے۔ اور اگر آج کو اٹھ کر کہے تو یہ شریعت کی حدود کی کراسنگ ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ فَأُولَٰئِكُمُ الظَّالِمُونَ، یعنی جو حدود اللہ کو کراس کرے وہ ظالم ہے۔ تو یہ ظلم میں آتا ہے